اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں مومنین کو حکم دیا ہے مسئلہ استئذان کے بارے میں. جیسا الحمدللہ صاحب کا دروس میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ نے اگر کسی چیز سے منع فرمایا ہے تو اس کے لیے پورا مکمل حدود بیان فرما دی اور اس کے لیے ایسے اسباب اور ایسے حالات پیدا فرما دیے ہیں کہ انسان کسی حال میں بھی اس حرام کے اندر نہ پڑ جائے. تو اصل چیز جو تھی اس کو اللہ نے مقدم ذکر کیا، وہ تھا زنا. لیکن اس کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لطیف پیرائے میں احکام جاری فرمائے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان صحیح معنی میں اس حکم خدا بندی پہ چلے تو وہ ایسی برائیوں سے خود بخود ہی محفوظ رہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے پردے کا حکم جاری فرمایا. اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس گناہ تک پہنچے ہی نہیں آدمی. جب انسان کوئی مرد کسی غیر محرم عورت پر نظر ہی نہیں ڈالے گا تو اور برائی کیا کرے گا؟ تو پردے کا حکم بھی اس لیے آیا کہ ہم ان برائیوں سے بچ جائیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے غیر محرم عورت کے ساتھ تخلیے میں یعنی علیحدہ بیٹھنا بھی حرام کر دیا کہ بھئی اگر مرد اور عورت علیحدہ بیٹھیں گے ہو سکتا ہے شیطان نفس میں کوئی ہوس ڈال دے، تو جب وہ الگ بیٹھیں گے ہی نہیں تو گناہ کیسے ہوگا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے پابندی لگا دی کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر ہی نہ کرے. اور محرم کا معنی یاد رکھ لیں آسان لفظوں میں کہ ہر وہ بندہ جس سے نکاح کرنا حرام ہو وہ محرم. مثلا باپ سے نکاح حرام ہے، بیٹے سے نکاح حرام ہے، بیوی سے نکاح، اپنے بھائی سے نکاح حرام ہے. اسی طرح بعض انصاب کے رشتے ہوتے ہیں، بعض رضاعت کے رشتے ہوتے ہیں. جیسے حقیقی ماں ہے اسی طرح رضائی ماں ہے، حقیقی بہن ہے اسی طرح رضائی بہن ہے، حقیقی بیٹی ہے رضائی بیٹی ہے. سب احکام کیوں آئے کہ گناہ نہ ہو. یعنی اتنا بڑا حکم دے دیا کہ اگر حج ہے اللہ کا فریضہ ہے یعنی فرائض اللہ میں ہے حج. جیسے نماز 5 دفعہ فرض ہے اور روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں ہولان ہول گزرنے کے بعد 1 دفعہ فرض ہے. اللہ نے زندگی میں صاحب استطاعت لوگوں پر حج جو ہے وہ فرض کیا.
صاحب استطاعت لوگوں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے پاس اپنے گھر کے اخراجات، بیوی، بچے، نان، نفقہ، تمام معاملات کو ادا کرنے کے بعد اپنے ملک سے مکہ تک آنا جانا کھلا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، اس پہ حج فرض۔ اسی استطاعت میں ہے کہ وہ صحت مند بھی ہو، مریض ہے، چل ہی نہیں سکتا، وہ کیسے حج کرے گا؟ اسی طرح ہے کہ راستہ پر امن ہے، اگر راستے میں خطرہ ہے وہ تو حج کرنا چاہتا ہے، غریب کیسے حج کرے؟ تو اللہ نے زندگی میں، ساری زندگی میں ایک دفعہ صرف اللہ نے حج فرض فرمایا ہے۔ فرض ایک ہے، نفل اللہ جتنا نصیب کرے۔ تو اب حج جو ہے جیسے روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج بھی فرض ہے، لیکن اللہ نے عزت و عصمت کے معاملے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اگر کوئی عورت ہے، صاحب جائیداد ہے، صاحب استطاعت ہے، اس پہ حج فرض ہے، لیکن محرم کوئی نہیں، حج تو اس پہ فرض ہو گیا ہے، وہ تندرست ہے، جوان ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، محرم کوئی نہیں، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ حج چھوڑ دے، لیکن بغیر محرم کے سفر نہ کرے، یعنی اللہ کے فرض کو چھوڑ دے لیکن وہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ یہ سارا انتظام دیکھیں اسلام کیسا انتظام کر رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ نماز فرض ہے اور اس کا جماعت سے ادا کرنا ضروری ہے کہ ہر حال میں بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، مسجد میں آئے، یہ نہیں کہ اپنے گھر میں نمازیں شروع کر دے، جماعت شروع کر دے، کسی کو بلا لیا، اچھا جی نماز پڑھو، 4 آدمی کھڑے ہو گئے، نہیں، مسجد میں صحیح حدیث مبارک ہے میرے محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں آ کے سوال کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ انا رجل ضریر ومالی قائد، کہ میں نابینا ہوں اور میرے ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی بندہ نہیں، اور حضور میرا گھر بھی مسجد سے دور ہے اور راستہ بھی مشکل ہے، کیونکہ حضور پاک کے زمانے میں سڑکیں تو نہیں تھی، وہ تو پتھریلے راستے تھے جیسے پہاڑوں میں ہوتے، تو اگر میں نماز مسجد میں جماعت کے بغیر اپنے گھر میں ادا کر لوں تو میری نماز ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں ہو جائے گی۔ وہ یہ مسئلہ پوچھ کے چل پڑا، حضور نے فرمایا اس کو واپس بلاؤ، صحابی دوڑے اس کو پھر لے آئے، حضور نے فرمایا حل تسمع النداء، کہ جہاں تمہارا گھر ہے وہاں تمہیں آذان کی آواز پہنچتی ہے؟ اس نے کہا نعم یا رسول اللہ، اذان کی آواز پہنچتی ہے، میں سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عجب، اگر اذان کی آواز پہنچتی ہے تو لازم مسجد میں نماز پڑھو، یعنی حضور پاک نے اسے نابینا ہے، ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں، راستہ بھی مشکل ہے، لیکن اگر اذان کی آواز پہنچ رہی ہے تو حضور نے فرمایا تم گھر میں نماز نہ پڑھو، لازم مسجد میں نماز پڑھو۔ تو اب مسجد میں آنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کتنی بڑی اہمیت، حتیٰ کہ بعض روایات مبارکہ میں یہ بھی موجود ہے اور بعض ائمہ کرام اس طرف بھی گئے ہیں کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ اگر کوئی بندہ مسجد کا ہمسایہ ہے، قریب ہے، آواز سنتا ہے، ندا پہنچتی ہے، اذان پہنچتی ہے، انہوں نے کہا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جب تک جماعت سے نہ پڑھے۔ اور پھر اسی طرح دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم نے نماز محلے کی مسجد میں پڑھی تو 25 گنا ثواب بڑھ جاتا، اگر ہم نے وہ نماز جامع مسجد میں پڑھی تو اور معنی حدیث مبارک میں آتا ہے 27 گنا ثواب بڑھ جاتا۔ یعنی مسجدوں کو آباد کرنا ایمان والوں کی نشانی ہے، اور آباد کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بلڈنگیں خوبصورت بنا دو،
کارپیٹ بچھا دو، اے سی لگا دو۔ آباد کرنے کا معنی ہوتا ہے نمازوں سے آباد کرو، اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، نماز پڑھیں، جماعت ہو، مسجدیں بھری ہوئی ہوں، اللہ کا قرآن ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، یہ ہے آبادی اصل۔ مسجدوں کی آبادی کا معنی یہ نہیں ہوتا جیسے آج ہمارے لوگ کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں۔ اصل مقصد تو مسجد کو آباد کرنے کا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمازی آئیں، بلکہ مسجدوں میں بلا وجہ پیسے لگانا جو ہے وہ تو علماء اور ائمہ کرام نے منع فرمایا ہے کہ اب دیکھیں نا بہت سارے لوگ شیشے کا کام ہو رہا ہے، مینا کاری ہو رہی ہے، سونے چاندی کے کام ہو رہے ہیں، اس میں بڑی زینت کے فانوس لٹکائے جا رہے ہیں اور بڑے قیمتی سے یہ چیزیں آبادی کا معنی نہیں ہے شرع۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ مسجد الحرام کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ، جس کی بنیاد خود میرے محبوب نے رکھی اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ذکر بھی فرما دیا، اس شان والی مسجد کا یہ عالم تھا کہ چھڑیوں کی چھت تھی اور نیچے کنکریاں بچھی ہوئی تھی، یعنی کبھی بارش ہو جائے تو چھت جو ہے ٹپکتی رہتی، لیکن کیا اس کے مقام کا کوئی اور مسجد مقابلہ کر سکتی ہے جو ہم نے سونے چاندی سے بنائی ہو؟ اسی طرح مسجد الحرام آپ دیکھ لیں، رحمت دو عالم کے زمانے سے، سیدنا ابراہیم الخلیل کے زمانے سے ایک اللہ کا گھر ہے، سادہ سا گھر ہے، جس کو جب غلاف اٹھے گا آپ دیکھیں گے کہ جس کے پتھر جو ہے وہ بھی برابر نہیں ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، اور اس میں کوئی قیمتی پتھر بھی نہیں لگایا گیا کہ وہاں مرمر ہے، کوئی زمرد ہے یا کوئی کالا پتھر ہے۔ لیکن جو اللہ نے اس گھر کو عظمت دی ہے اور اس مسجد میں نماز کا ثواب ہے، کوئی مسجد مقابلہ کر سکتی ہے؟ اسی طرح ہمارے ہاں جو ایک اور رواج چل پڑا ہے کہ مسجد کے ساتھ مسجد ہے، ایک آباد نہیں دوسری بنا دیں گے، ایک ہی ایک محلے میں 8 مسجدیں بنا دیں گے، اس کے بجائے تم ایک مسجد کی آبادی پہ کوشش کرو تو بہرحال یعنی بات بہت دور نکل جائے گی۔ تو مسجد اتنی بڑی اہم جگہ ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یعنی آپ تکلیف میں ہیں پھر بھی آپ مسجد میں آ رہے ہیں، لیکن عورت کے لیے ضروری نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ عورت اگر اپنے گھر میں نماز پڑھے تو اس کو مسجد سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ وہ گھر میں نماز پڑھے گی بیچاری تو اکیلی پڑھے گی نا، کیا چلو کوئی بیٹی بچی ہوگی تو ساتھ پڑھ لیں گی، مسجد کی تو جماعت ہے، ہزاروں لوگ ہیں، لیکن فرمایا بیوتہن خیر لہن، ان کے لیے ان کے گھر افضل ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھے۔ وجہ کیا ہے کہ وہی نہ کسی کی نظر پڑے اور نہ برائی کا کوئی شائبہ پیدا ہو، اس کی عزت کی حفاظت ہو، عصمت کی حفاظت ہو، شان کی حفاظت ہو۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جمعہ کا کتنی بڑی فضیلت، اسی طرح آپ دیکھیں کہ جنازے کی نماز پڑھنے میں کتنی بڑی فضیلت، لیکن اللہ نے عورتوں کو پابند نہیں کیا ہے کہ جمعہ پہ ضرور آؤ، جنازے پہ ضرور گھر سے آگے جنازہ پڑھو، اسلام نے حکم نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے؟ عزت و عصمت کی حفاظت۔ حتیٰ کہ میرے آقا کے زمانے میں جب حضور کا دور تھا، خیر القرون کا دور ہے، وہ دور بھی پاک، وہ لوگ بھی پاک، پھر محبوب خدا خود موجود ہیں اور شہر بھی مدینہ منورہ ہے اور مسجد بھی مسجد نبی ہے، لیکن حضور حکم دیتے اپنے صحابہ کو کہ جب فجر کی نماز ہو جائے اور میں سلام پھیر دوں تو صحابہ جلدی نہ کیا کریں بلکہ مسجد میں بیٹھے رہو، کیونکہ بعد آدمی جلدی اٹھ کے چلی نماز ہو گئی اپنے گھر جاؤں، یہ کام ہوتے ہیں آدمی کو جانا پڑتا ہے، فرمایا آپ بیٹھ جائیں جلدی نہ کریں۔ تو صحابہ کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ آخری صفوں میں عورتیں ہوتی تھیں اور عورتوں کو حکم تھا کہ تم جلدی گھر چلی جاؤ،
تاکہ گلی کے اندر کسی مرد اور عورت کا اختلاط ہی نہ ہو. عورتیں پہلے گھر چلی جائیں، مرد مسجد سے نکلے ہی باہر میں. یعنی آپ ایک ایک لفظ پہ غور کریں. کہہ دینا تو آسان ہے نا جی، مولوی تنگ نظر ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، اور یہ پرانے خیالات کے لوگ ہیں، ہمیں پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور مولوی ابھی تک مسجد سے نہیں نکلا ہے. خدا کرے اللہ ہمیں نہ نکالے. جن کے مقدر میں نکلنا ہے خدا ان کو نکالے، اللہ ہمیں مسجد سے نہ نکالے. اگر اسی پرانے خیالات کی وجہ سے دین کو چھوڑو گے تو پھر تو قرآن بھی بہت پرانا ہو گیا ہے. اگر پرانے ہونے کی وجہ سے آپ نے مذہب کو چھوڑنا ہے تو پھر کعبے کو تو ہزاروں سال گزر گئے. چھوڑو پھر ہر آدمی کوئی نیا کعبہ بنائے. اگر پرانے ہونے کی وجہ سے آپ نے دین کو چھوڑنا ہے تو نبوت کو تو 1426 سال گزر گئے. یہ کیا بات ہوئی کہ جی ہمیں پیچھے لے جا رہے ہیں؟ جو اپنی اصل کو نہیں پہچانتا ہے وہ انسان بھی نہیں کہلاتا. تو اس لیے آپ دیکھیں. اچھا جی اب دیکھیں کہ اذان کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب اذان مؤذن اذان دیتا ہے شیطان بھاگتا ہے. اور یہ بھی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اس کی اذان جہاں جہاں پہنچتی ہے ہر چیز، اللہ کی ہر چیز، ہر جاندار، ہر نباتات، جمادات سب جواب دیتے ہیں. اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو لوگ اذان دیتے ہیں لیکن خالص اللہ کے لیے، خالص اعلاء کلمت اللہ کے لیے، قیامت والے دن ان کی گردنیں لمبی ہوں گی. کیا معنی؟ شان اونچا ہوگا، اللہ ان کو مقام اونچا دیں گے، سردار بنائیں. اب اذان کیا اتنی بڑی فضیلت ہے لیکن عورت کو حکم ہے اذان نہ دے. بھائی اتنا بڑا ثواب ہے، وہ ثواب کے کام سے اللہ اس کو روک رہے ہیں. حکمت کیا ہے کہ وہی برائی نہ پھیلے کہ عورت کی آواز جو ہے اس میں لوچ ہے، سحر ہے، اس میں کشش ہے، کہیں فتنہ نہ پیدا ہو جائے. یعنی اللہ فرماتے ہیں عورت اذان نہ دے. اور ہمارے جاہل عورتوں کے گانے سن کے کہتے ہیں خدا ملتا ہے، اس کا وہ علاج ہے ہمارے پاس. یعنی آپ خود اندازہ کریں، اللہ نے عقل دیا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، وہ مولوی یہ کہتے ہیں، یہ مولوی یہ کہتے ہیں. بالکل جھوٹی بات ہے، آپ سب سمجھتے ہیں. کون سی بات ہے جو آپ نہیں سمجھتے ہیں؟ آپ کپڑا بھی سمجھتے ہیں، آپ جناب کاروبار بھی سمجھتے ہیں، آپ گھڑیاں بھی سمجھتے ہیں، صرف حق باطل نہیں سمجھتے. یہ کو بات ہے. کتنے عمرے والے جو ہیں وہ غلط جہاز میں بیٹھ کے یہاں آنے کے بجائے دلی چلے گئے ہوں. سمجھتے ہو تو مکے پہنچ گئے نا. یہ تو باتیں ہوتی ہیں، بہانے ہوتے ہیں، شیطان دلوں میں ڈالتے ہیں کہ بھئی مولوی لڑاتے ہیں، وہ مولوی یہ کہتا ہے، وہ مولوی یہ کہتا ہے، اور ہم جناب کی درجہ ہے. غلط بات ہے، یہ شیطانی وساوس ہے. ورنہ نماز سے کوئی مولوی نہیں روکتا. کیا تم سب نماز کے پابند ہو گئے ہو؟ یہ تو باتیں ہیں، شیطانی تصورات ہیں، تخیلات ہیں محض. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو اسلام کتنی پابندی رہا. عورت اذان نہ دے، عورت جمعہ پہ نہ آئے، عورت بغیر محرم کے حج نہ کرے، عورت امام نہ بنے، عورت کی صفیں آگے نہ ہوں کہ مرد پیچھے کھڑے ہو کے اس کی حرکات و سکنات پہ نظر نہ ڈالیں. مرد آگے ہوں، عورت پیچھے ہو. حالانکہ نماز میں ہے، آدمی نماز میں کھڑا ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، لیکن عورت رکوع کرے گی، سجدے میں جائے گی، اٹھے گی، شیطان خیال ڈال دے. تو اس لیے شریعت نے اہتمام فرما دیا ہے. اور ایمان سے کہیں ساری کائنات ایک طرف اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی شان ایک طرف. ہمارا تو ایمان ہے کہ تمام اللہ کی مخلوق میں افضل، اکمل، اجمل اگر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ. اچھا پھر اللہ نے ان کو جہاں نبوت و رسالت کا تاج پہنایا ہے وہاں یہ بھی فرما دیا ہے کہ ساری امت کے آپ باپ ہیں، آپ کی مائیں، آپ کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں. جب حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، وہ نبی اب اللہ اور نبی باپ ہیں. اچھا جب اور یہ باپ ہم نے نہیں کہا، زبانی کلامی نہیں، جیسے ہمارا ہوتا ہے جی میں نے بیٹی بنائی ہوئی ہے،
میں نے بہن بنائی ہوئی ہے، یہ بنائی ہوئی سے کوئی کچھ نہیں بنتا، یہ تو اللہ کے حکم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ حضور کی بیویاں جو ہیں امہات ہیں، تمام امت کی مائیں ہیں، یہ تو اللہ نے نفس میں حکم دیا ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے تو اتنی بڑی بات بھی کہہ دی، انہوں نے کہا اپنی ماں میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن نبی کی بیوی کے ماں ہونے میں تو کوئی شک نہیں، اس لیے کہ وہ تو اللہ نے فرما دیا ہے، جب اللہ نے فرما دیا تو کون مسلمان شک کر سکتا ہے۔ لیکن آپ اس ساری شریعت کا مطالعہ کریں کہ کیا آیت حجاب کے آنے کے بعد کبھی حضور کی بیوی نے بغیر پردہ کسی صحابی سے بات کی ہو؟ آیت حجاب کے اترنے کے بعد کبھی حضور پاک نے بغیر پردے کے کسی عورت کو دیکھا ہو؟ بلکہ بیعت اسلام پہ ہو رہی ہے، یعنی عورتیں کافرہ ہیں، اسلام لانا چاہتی ہیں، لیکن حضور نے فرمایا ان کو پردے میں بٹھا دو، میں پڑھتا جاؤں گا، تم قبول کر لو، بس بیعت ہو گئی، ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں واللہ ما مس ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے میرے مدنی سرکار کا ہاتھ بھی کبھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کے قریب کو چھو کے بھی نہیں گزرا، لگنا تو الگ بات ہے، مسا۔ تو اب خدا کے لیے ذرا اللہ کے گھر میں کھڑے ہو، اللہ نے مسلمان بنایا ہے الحمدللہ، اللہ نے ہمیں کلمہ شریف نصیب کیا الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنا بیٹھنا سننا نصیب کیا الحمدللہ۔ ٹھنڈے دل سے سوچیں ساری پابندیاں کیوں لگ رہی ہیں، یہ سارے حدود و قیود کیوں ہو رہے ہیں؟ تاکہ نہ غلط نظر اٹھے، اچھا اتفاق ہے ہم جا رہے ہیں، اتفاق سے سامنے عورت آ گئی، حکم نظر جھکا دو۔ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو۔ مردوں کو کیا حکم ہے؟ یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے، مولوی کا حکم نہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو فرما دو اپنی نظریں نیچے کر دیں۔ اور آج تو ہمارا ترقی یافتہ طبقہ ہی وہی کہلاتا ہے کہ جو بیگمات کے ساتھ مل کے باقاعدہ گیدرنگ ہو، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب اسلام کی بات کریں، چھوڑیں آپ کسی اور کو کہ جی یہ آزادی نہیں ہوتی، یہ آزادی کا نام ہے، اصل میں بربادی ہے۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے اپنے دور میں کہا تھا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ یہ آزادی نہیں ہے، وہ آزادی کیا ہوئی جو تیرے گھر کو برباد کر دے؟ وہ آزادی کیا ہوئی جہاں سے زنا کے دروازے کھل جائیں؟ وہ آزادی کیا ہوئی کہ عورت جو ہے وہ اوپن ایئر تھیٹر بن جائے؟ وہ آزادی کیا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے نہ بیٹی کی عزت محفوظ ہو، نہ بہن کی، نہ بیوی کی، نہ ماں کی عزت محفوظ ہو؟ یہ کون سی آزادی ہے بھائی؟ یہ اچھی آزادی ہے؟ اگر اسی کا نام آزادی ہے تو پھر بربادی کس کا نام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، سیدنا انس آپ کے خادم ہیں، اور حضرت انس آپ کے پیارے خادم ہیں، 10 سال خدمت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جن کو میرے محبوب نے دعا دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی حضرت انس۔ لیکن جب آیت حجاب اتر گئی، انس باہر کھڑا ہے، مجال ہے کہ اندر آئے، جیسے ہمارے یہاں رواج ہے، یہ پرانا نوکر ہے جی، ہم نے بیٹا بنایا ہوا ہے۔ وہ بیٹے جب سب کچھ لوٹ کے چلے جاتے ہیں پھر بیٹھے ہوتے ہیں کان پکڑ کے رونے کے لیے۔ یہ تو پرانا نوکر ہے جی ہمارا، یہ تو جی بچہ تھا ہمارے گھر میں آیا، ہمارے پالا پوسا بڑا ہوا، اس سے کیا پردہ؟
تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ اسلام نے کتنی پابندی لگائی. اللہ نے فرمایا میرے مدنی اعلان کر دو یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، فرمایا قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی کہہ دیں، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیں، اور تمام ایمان والی عورتوں کو بھی کہہ دیں کہ پردہ. اور بعض لوگ جو خلط مبحث کرتے ہیں کہ جی چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، ہاتھوں کا نہیں ہوتا، پاؤں کا نہیں ہوتا، یہ خلط مبحث ہے، یہ بلا وجہ یعنی الجھانے والی باتیں. حجاب کا حکم الگ ہے، ستر کے چھپانے کا حکم الگ ہے. یاد رکھو، ایک ہے آدمی کا ستر عورت، جیسے مرد ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ عورت ہے، اس کا چھپانا ہر حال میں لازم ہے. اگر ذرا سا بھی کھلا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عورت ہے، ستر چھپانا ضروری ہے. اسی لیے جو میرے بعض بھائی خیال فرما لیں، عمرے کے حضرات جو آتے ہیں نا، بعض میرے بھائی بزرگ بڑی غلطی کرتے ہیں، یا بیچارے جانتے نہیں ہیں. وہ جب نیچے کی احرام کی چادر باندھتے ہیں نا تو ناف سے بھی نیچے ہوتی ہے، ناف اوپر اتنا ظاہر ہے، تو یہ دیکھنے والے پر بھی لعنت ہے، دکھانے والے پر بھی لعنت ہے. احرام باندھنے میں خیال رکھیں آپ باقاعدگی سے، کیونکہ ناف سے تو آپ کا عورہ شروع ہو گیا ہے، اور آپ ناف سے نیچے چادر باندھ رہے ہیں، یا چیزیں ڈھلک گئی ہے، فکر ہی نہیں کر رہے ہیں آپ. اس کا چھپانا تو ضروری ہے، یعنی ایسی جگہ پر نظر آمدن ڈالنے سے تو لعنت ہے. تو اسی طرح جیسے عورت جو ہے مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، عورت کا سر سے لے کر پاؤں تک ہے. یہ جیسے مرد کو ناف سے لے کر گھٹنے تک کا چھپانا لازم ہے، اگر ذرا بھی کھلا ہو نہ نماز ہوگی، نہ عمرہ ہوگا، نہ طواف ہوگا، کیونکہ طواف بھی نماز کے حکم میں ہے. بڑا احتیاط کیا کریں. عورت کا جو عورت ہے، اسی لیے تو عورت کو عورت کہتے ہیں. عورت عربی کا لفظ ہے، عورت مانے چھپانے والی چیز. سر سے لے کر پاؤں تک یہ عورت ہے. اب اس میں اسلام نے اجازت یہ دی ہے کہ اگر نماز کی حالت میں اس کا چہرہ کھلا ہے یا ہاتھ کھلے ہیں تو کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں ہوگا. یعنی اس وقت اس کا اس عورت کا چھپانا ضروری نہیں. یہ نہیں کہ آگے پیچھے بھی نہ چھپائے. اب اللہ نے عقل دیا ہو تو ضد نہ ہو، عقل ہو، فہم ہو. اب دیکھیں نا، عورت کے لیے حکم ہے کہ عمرے میں چہرے پہ پردہ، چہرے پہ کپڑا ڈالے یا نہ ڈالے؟ ہاں جی، نہ ڈالے نا، چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے. پہلے ڈالے، اگر پہلے ہی نہ ڈالے تو اس حکم کا کیا فائدہ ہوا؟ سمجھو خدا کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھو کہ احرام میں عورت جو ہے چہرے پہ کپڑا، مرد جو ہے سر پہ کپڑا، تو اگر وہ آپ پہلے سے ہی نہ ڈالیں تو پھر حکم دینے کا کیا فائدہ ہوا؟ حکم تو تب ہوگا کہ مرد پہلے کپڑے سے رہتا ہے، احرام میں اس کو سر ننگا رکھنا ہے. عورت چونکہ جب باہر نکلے وہ پردے سے رہتی ہے، لیکن احرام میں چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر کچھ لوگ آگے آ جائیں تو بی بی عائشہ نے حل بھی بتلا دیا کہ کننا اذا ہذین الرجال، کہتے تھے ہم کپڑا ڈال لیں، اور جب لوگ دور ہو جاتے ہیں ہم کپڑا اٹھا لیں، یا ایسا گھونگھٹ کا کپڑا ڈال دیں کہ چہرے کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی قائم رہے. تو یہ ساری حد بندی کیوں کی جا رہی ہے؟ اصل بات کیا تھی کہ وہ برائی نہ ہو، زنا نہ ہو، گناہ نہ ہو، تیرا نسب جو ہے اس میں کوئی خطرہ نہ پیدا ہو، کہ نکاح تیرا ہے، بیٹا کسی دوسرے کا ہے، بیوی تیری ہے، نطفہ کسی اور کا ٹھہرا ہوا ہے.
عورت ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کتنے بندے ملے ہیں اور کس کا نطفہ قرار پکڑ گیا، بعد میں شکلیں دیکھ کے یا ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے فیصلے کر رہی ہے، تو پھر یہ تو مشین ہوئی، عورت تو نہ ہوئی۔ جو شریف عورت ہے وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتی، اس کی جب نظر کسی اور پہ نہیں پڑی تو باقی گناہ کیسے ہوگا؟ اچھا، اسی طرح اسلام نے عورت کو اتنا عزت دی ہے، اتنا عزت دی ہے کہ مثلا عورت کو تکلیف ہو گئی اور ایسی جگہ پہ تکلیف ہے کہ وہ عورت ہے، تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ لیڈی ڈاکٹر ہو یا ڈاکٹر مرد ہو، مجبوری ہے تو صرف اتنی جگہ کھولیں جتنا دیکھنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ سارا کپڑا کھول دو۔ اسی طرح فقہا نے باقاعدہ پابندی رکھی ہے کہ عورت ہے، ولادت کا مرحلہ ہے، بچہ پیدا ہونے کا وقت ہے، حالانکہ یہ موت و حیات کی گھڑی ہے، عورت مراحل تخلیق مجازی سے گزر رہی ہوتی ہے، تو موت و حیات کا مسئلہ ہے، اور کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ کے سوا کہ بچے گی نہیں بچے گی، بچہ بچے گا نہیں بچے گا، یعنی یہ ایسا نازک مقام ہے، لیکن علماء نے، فقہا نے، ائمہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کیا ہے کہ چاہے لیڈی ڈاکٹر ہے یا ڈاکٹر ہے، اس کو یہ حق نہیں کہ عورت کے سارے کپڑے اتار کے پھینک دے، اتنا کپڑا کھولے جتنا ضرورت ہے۔ کیوں؟ عورت کی عزت محفوظ رہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ بچہ بچہ سینٹر میں لے جائیں اور آپ آپریشن تھیٹر میں جا کے کپڑے اتار کے پھینک دیں اس کو۔ اسی طرح حکم ہے کہ عورت کے بدن پر دوسری عورت کی بھی بلاوت غرض جو ہے نظر نہ پڑے۔ وہ جی نرس ہے، ڈاکٹر ہے، عورت ہے، اور کیا مطلب؟ اس کو بھی اتنا اجازت ہے جتنا ضرورت ہے۔ اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ کوئی عورت، دو عورتیں حمام میں بیٹھ کے بغیر کپڑے اتار کے ایک دوسرے کے آگے نہائیں، فرمایا ہرگز نہیں، عورت کے بدن پر بھی نظر نہ ڈالے۔ اور کتنی بڑی باریکی ہے اسلام میں کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی ہندو عورت آتی ہے، کوئی سکھ عورت آتی ہے، کوئی یہودی عورت آتی ہے، نصرانی عورت آتی ہے، تو اسلام کہتے ہیں اس سے تو ایسے بچو جیسے غیر محرم مرد سے بچتی ہو، حالانکہ وہ عورت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافرہ ہے، تیرے مذہب کی دشمن ہے، تیرے دین کی دشمن ہے، اللہ رسول کی دشمن ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ باہر جا کر تیرے حسن، تیرے جمال، تیری زلفیں، تیری آنکھیں لوگوں کو ایسے بیان کرے کہ تجھے فتنے میں مبتلا کر دے۔ اس لیے اسلام نے وہاں بھی قدغن لگا دی کہ خبردار اس سے بچو۔ اسی طرح اسلام نے اب جو آیات مبارکہ ہم جس کی تلاوت کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، ایک قاعدہ سمجھایا ہے، ایک مسئلہ سمجھایا ہے کہ تم اگر کسی کے گھر میں ملنے کے لیے جاؤ تو شریعت کیا کہتی ہے۔ یہ پابندی بھی کیوں لگ رہی؟ اصل پابندی ہوئی ہے کہ گناہ نہ ہو۔ اسی لیے محاورات عرب میں کہتے ہیں کہ جب کسی غیر محرم عورت پہ نظر پڑے اور وہ قدرتاً خوبصورت بھی ہو، جمیل بھی ہو، تو کہتے ہیں کہ اول النظرہ، کہ سب سے پہلے تو نظر ملے گی، اس کے بعد خاطرہ، پھر دل میں برے برے خیال پیدا ہوں گے کہ بھئی عورت تو بڑی خوبصورت ہے، قد ایسا ہے، چہرہ ایسا ہے۔ اسی لیے بڑا ڈر لگتا ہے، دعا کیا کرو اپنے لیے بھی میرے لیے بھی، اللہ حفاظت فرمائے۔ ورنہ بعض اللہ والوں نے مثال لکھی ہے کہ دیکھو نا، آپ ایک ٹینکی گھر کے اوپر بناتے ہیں پانی کے لیے، اور 4 گھنٹے آپ جناب موٹر چلا کے اس ٹینکی کو بھر دیتے ہیں، لیکن نیچے سے ایک چھوٹی سی ٹنٹی جو ہے پانی کی، وہ لیکیج ہے، پانی اس سے لیک ہو رہا ہے، تو وہ ٹینکی کیا ہے، 4 گھنٹے بعد، 10 گھنٹے بعد، 12 گھنٹے بعد ٹینکی ختم ہو جائے گی، کیوں؟ پانی تو لیک ہو رہا ہے نا۔
اسی لیے اولیاء اللہ لکھتے ہیں کہ ہم عمرے پہ آتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا دوڑتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، جانی مالی خرچ کرتے ہیں، اور پھر اتنا ازدحام ہے، جگہ نہیں مل رہی، سڑکوں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور 12 گھنٹے 13 14 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں، اور یہ ساری مشقتیں برداشت کر کے درجات بلند کر رہے ہیں، لیکن جب کسی غیر عورت پہ نظر پڑے تو تھوڑا سا چسکا بھی لے لیتے ہیں، تو وہ ٹینکی کی طرح عمل سارے ختم ہو جاتے ہیں مسجد سے نکلتے نکلتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ صرف اپنی نظروں کو اگر آپ قابو کر لیں نا جی، صرف نظر کو گناہوں سے بچا لیں تو بندہ باقی گناہوں سے خود بخود بچ جاتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو نظر ہے، نظرتو ثم الخطرتو، پھر دل میں خطرات پیدا ہوتے ہیں، ظنون اور گمان شیطانی، ثم الخطوۃ، پھر آدمی قدم بڑھاتا ہے، ثم الخطیۃ، پھر گناہ ہو جاتا ہے کہ اب آگے بڑھے، پھر ملاقات ہوئی، پھر جناب شیک ہینڈ ہوا، پھر ذرا میٹھی میٹھی باتیں ہوئیں، اس کے بعد بندہ ہے، انسان ہے، شیطان نے تسلط کر لیا۔ اسی لیے آپ یاد رکھیں کہ روایات میں آتا ہے کہ جب ایک مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلا ہو تو پھر تیسرا شیطان آ جاتا ہے، اور جب وہ آئے گا تو پھر وہ تمہیں چھوڑے گا تو نہیں نا، پھر تو گناہ کرا کے چھوڑے گا۔ اب جناب ایک مسئلہ یہ ہے کہ گھروں میں داخل ہونا، پہلے تو سمجھیں کہ گھروں سے مراد گھر جو ہیں اس کی قسمیں، ایک گھر تو وہ ہے جو تیرا اپنا گھر ہے، جس میں تیری بیوی ہے، مثلا ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، تیرا اپنا ذاتی گھر ہے جہاں تم رہتے ہو۔ وہاں پر اجازت لینا تو واجب نہیں ہے کہ پہلے ہم کھڑے ہو کے اجازت لیں پھر داخل ہونے، میرا گھر ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ افضل ہے، مستحب ہے کہ آدمی اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو ایسے حالات پیدا کرے کہ گھر والوں کو پتہ چلے کہ میں گھر میں آ رہا ہوں۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، وہ جب بھی گھر میں آتے تو دروازے کے پاس آ کے کھنکھارتے تھے، تھوڑی سی کھانسی کی جیسے آواز ہوتی ہے، تاکہ گھر والے سمجھ لیں کہ عبداللہ ابن مسعود آ رہے ہیں۔ تو یعنی اپنے گھر میں بھی داخل ہوں تو ایسے حالات پیدا کریں کہ گھر والوں کو اطلاع ہو جائے۔ ایک صحابی نے، حضور کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے نا بیچارے بالکل ان پڑھ عربی بدو، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا اپنا گھر ہے، اس میں تو حضور میری ماں ہے، تو میں اپنے گھر میں بھی پہلے بتلاؤں، کنڈی کھٹکھٹاؤں یا آواز دوں یا السلام علیکم کروں، میرا تو گھر ہے یا رسول اللہ، اور کوئی نہیں، میری ماں ہے۔ جب آپ نے 3 دفعہ فرمایا، وہ 3 دفعہ اڑا رہا، حضور کو غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا تم یہ قبول کرتے ہو کہ تمہاری ماں بغیر کپڑوں کے بیٹھے ہو اور دیکھ لو؟ کھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے بندے عورت ہے، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے اسے قمیص اتارا ہوا ہے، بیچاری غسل کر کے حمام سے نکل رہی تھی، چاہے تمہاری ماں بھی ہو۔ تو اس لیے ایک تو اپنا گھر، ایک ہمارا اپنا گھر نہیں ہے لیکن دوسرے بندے کا گھر ہے، تو وہاں اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس گھر میں داخل نہ ہو۔ اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے کہ پہلے ایناس، استئذان۔ ایناس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بتلاؤ کہ میں محمد مکی دروازے پہ کھڑا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، ملے تو السلام علیکم۔ اس لیے ہمیں حدیث نے یہ بھی سبق سکھایا ہے کہ کنڈی کھٹکھٹا رہے ہو یا بل دے رہے ہو، پوچھتے کون ہو، کہتے میں ہوں میں ہوں۔ ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا آنا، آپ نے فرمایا من آنا، کیا آنا لگا رکھی ہے، میں ہوں کون ہو تم؟
یہ بہت سارا رواج ہے نا، اور بعض بندے تو بگڑ جاتے ہیں کہ اچھا جی ہماری آواز بھی آپ نے نہیں پہچانی، بھی انسان ہے، بندہ ہے غریب، نہیں سمجھ آئی آواز، اس لیے حکم ہے کہ آنا آنا نہ کہو گے میں ہوں جی، یا کہو جی خان صاحب ہیں، دنیا میں خانوں کی کمی ہے، پتہ نہیں کون خان ہے، کہہ دو جی سردار صاحب ہیں، سرداروں کی کوئی کمی ہے، ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں، آج تو 9 دولتی سردار اور زیادہ ہیں۔ یہ معنی نہیں، شریعت کہتی بالکل واضح نام بتاؤ کہ انا فلان، میں فلان ہوں۔ اگر اجازت ملے تو پھر آپ اندر جائیں اور داخل ہوتے ہوئے بھی السلام علیکم، اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں کہ اگلا بالکل ڈر تو نہ جائے کہ پتہ نہیں کون آ گیا باہر، تو گھر والے ہیبت اور دہشت میں مبتلا ہو جائیں۔ اسی لیے دیکھیں نا قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون سے ہجرت کر کے مدین تشریف لے گئے، کنویں پہ آپ نے ان بچیوں کو پانی پلایا، ان کی بکریوں کو، تو قرآن کہتا ہے وجات احداہما تمشی علی استحیاء، قرآن کہتا ہے کہ ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی چلتے ہوئے آئی لیکن حیا سے، وقار سے، کیوں چلنے میں بھی تو انداز ہے نا، آج کل تو چلنے میں آپ نے دیکھا نہیں جی یہ کیا ہے جی، کہتے ہیں جی کیٹ واک ہے، یہ کیا ہے جی بریسٹ واک ہے، یہ کیا ہے جی یہ جوگنگ ہے، یہ کیا ہے جی یہ تو ویسے تھرکنا ناچنا ہے، ڈسکو میں کھڑے ہیں۔ حیا کا چلنا الگ ہوتا ہے اور بے حیائی کا چلنا الگ ہوتا ہے، اس لیے اسلام حکم دیتا ہے اپنے پاؤں زمین پہ مار کے عورت نہ چلے تاکہ زیور کھنکھنائے، جھنجھنائے، پتہ لگے کہ جناب یہ کون آ رہی ہے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ انہوں نے جوتے ہی ایسے بنائے ہیں جو 1 میل تک بتلاتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے، اور یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مرد ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض تو انہوں نے یہ بھی کر دیا ہے ماشاءاللہ کہ جوتوں میں بھی بلب لگا دیا ہے کہ وہاں سے بھی لائٹ کے ساتھ آپ کو سب کچھ نظر آئے، سکرٹ اونچی کر دی۔ اب مسلمانوں نے بھی ترقی کر لی ہے ماشاءاللہ، انہوں نے بھی ایک سوٹ عورتوں کا تیار کیا، اس کا نام ہی مولوی سوٹ ہے۔ مولوی سے جو چڑھ تھی نا، مولوی سے جو بغض تھا، تو ایک عورتوں کے سوٹ کا نام جو ہے مولوی رکھ دیا، یعنی جو پاجامہ عورت کا اونچا ہو، شلوار اونچی ہو، قمیض چھوٹی ہو، یہ مولوی ہے نا، مولوی چہرے اونچا پہنتے ہیں نا۔ یہ نہ سوچا کہ مولوی کو تم نے گلے لگا لیا، نفرت اچھی کی تم نے، نام مولوی رکھ کے اس سوٹ کو تو گلے میں ڈال لیا نا تم نے، مولوی تو گلے پڑ گیا اور عذاب بن گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور انسان کیا کہہ سکتا ہے؟ تو اب جناب یہ حکم ہے کہ تم گھر میں جاؤ، نام بتاؤ، اجازت لو، السلام علیکم۔ اب بی آ رہی ہے، قرآن خود بتا رہا ہے کہ تمشی علی استحیاء، حیا سے، ادب سے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، اوپر اٹھتی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی اللہ والے کی خدمت میں ایک آدمی گیا رشتے کے لیے، اس نے کہا بھی رشتہ کرو گے تو لیکن پہلے بات سن لو کہ میری بیٹی اندھی ہے۔ اس نے کہا جی کوئی حرج نہیں، قبول ہے۔ اس نے کہا گونگی بھی ہے۔ اس نے کہا جی چلو اللہ والے سے تو نسبت ہو جائے گی نا کہ اللہ والے کی بیٹی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے وہ بہری بھی ہے، سنتی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا جی قبول ہے۔ بہرحال جب شادی ہوئی تو جب اندر آیا اپنے کمرے میں، دیکھا کہ بڑی خوبصورت آنکھیں ہیں، خوبصورت جمال ہے، اور وہ تو دروازے کی کھٹکھٹاہٹ بھی سن کے بیدار ہوئی، مانا سنتی بھی ہے اور بولتی بھی ہے۔ تو پھر انہوں نے آگے کہا کہ حضرت یہ کیوں کہا؟ فرمایا میرا مقصد یہ تھا، اندھی ہے، کبھی غیر پہ نظر نہیں پڑی۔ میں نے کہا تھا گونگی ہے، کبھی غیر مرد کے ساتھ اس نے بات نہیں کی۔
میں نے کہا تھا پہلی ہے کبھی غیر مرد کی آواز نہیں سنی، یہ مانا نہیں تھا، اور تمہارا بھی امتحان ہو گیا کہ تم قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ جب تم نے قبول کر لیا تو اللہ نے تمہیں اس نعمت سے نوازا۔ تو مانا یہ تھا، یہ مانا نہیں ہے۔ اس لیے اب قرآن دیکھیں کہ بی بی آ گئی، قالت ان ابی یدعوک، کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ اچھا اتنا بھی کہہ دیتے اب مسافر ہیں، موسیٰ علیہ السلام مسافر ہیں، فرعون کے ملک سے بھاگے ہوئے ہیں اور ڈر جاتے پتہ نہیں کیوں پکڑتے ہیں، یہاں بھی آ گئے کوئی۔ فوراً بیٹی دیکھیں پیغمبر کی بیٹی ہے، ان ابی یدعوک لیجزیک لک اجر ما سقیت لنا، ہمارے ابا اس لیے بلا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس کا بدلہ دے سکیں۔ مانا اطمینان سے چلو، ڈرو نہیں۔ تو اس طرح ہوتا ہے، یہ نہ کہو کہ میں ہوں۔ اچھا جی آپ کو بلا رہے ہیں گھر والے، بھائی کیوں بلا رہے ہیں وہ بات کرو نا۔ تو اسلام نے ہمیں آداب سکھائے، آداب معاشرت ہیں، حسن عشرہ ہے، کہ فوراً انہوں نے بتا دیا کہ اس لیے میں آئی ہوں کہ میرے ابا جان نے بلایا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، لیکن آگے بھی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے نا، کلیم اللہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، میں کہا میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلنا، اور مجھے بتا دیجیے نا کہ بھی سیدھا چلو، کہیں مڑنا ہے کہہ دینا دائیں مڑ جاؤ، بائیں مڑنا ہے کہہ دینا بائیں مڑ جاؤ، میرے آگے مت چلو پیچھے چلو میرے۔ شاید موسیٰ علیہ السلام کو یہ لیڈیز از فرسٹ کا محاورے کا پتہ نہیں ہوگا نا کہ عورتیں آگے ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے پیغمبر اس علماء نے لکھا ہے کہ وجہ کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر یہ لڑکی میرے آگے ہو اور ہوا چلے تو بچہ گر جائے، میں اس کا بدن بے نظر کیوں ڈالوں؟ تو یہ آداب نبوت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں اور پیچھے، اور پھر یہ بات کہنے سے بھی عورت کو سبق مل جاتا ہے کہ جو بندہ مجھ پہ نظر ڈالنا نہیں چاہتا وہ اور کوئی چیز سوچ سکتا ہے؟ اور جب آپ کہیں کہ جناب کوئی بات نہیں، آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، جی میں ذرا تھوڑا سا ادھر کھسک، اب بیٹھ جائے نو پرابلم، تو بس پرابلم سمجھو پیدا ہو گئی۔ یہ نو پرابلم نہیں، یہ نو پرابلم ہو گئی، یا نو پھر نیو پرابلم شروع ہو گئی۔ جب غیر محرم عورت سے بدن ٹکرائے گا تو اس سے بڑی پرابلم کوئی ہے دنیا میں؟ تو اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھر میں بھی جاؤ تو پنکھا، اچھا اس لیے حکم ہے کہ تم سفر سے آئے ہو، اسلام کہتے سیدھے گھر نہ جاؤ، مسجد میں آؤ، 2 رکعت پڑھو، اپنے محلے والوں کو حالات بتاؤ، الحمدللہ عمرے پہ گئے تھے، رمضان وہاں گزارا، شکر ہے اللہ کا، روزے نصیب ہوئے، ہم نے عید فلاں دن پڑھی، ماشاءاللہ اتنے اللہ نے عمرے سے مدینہ شریف کی حاضری ہو گئی، طواف ہو گیا، قرآن ہو گیا، حال دیں دعا کریں، کیونکہ سفر میں ہو مسافر کی دعا منظور ہوتی ہے۔ اس کے بعد گھر والوں کو بھی اطلاع مل گئی، اور آپ نے پہلے فون کر دیا میں آ رہا ہوں، وہ بھی اطلاع ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اس میں حکمت ہے کہ تم اچانک نہ گھر میں داخل ہو جاؤ، خدا نہ خاصا کوئی ایسے حالات ہوں۔ تو اس لیے اسلام نے یہ ہمیں حکم دیا ہے۔ اچھا ایک گھر ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی نہیں رہتا، بند پڑا ہے، سامان ہے، اور آپ کو تسلی ہے کہ کوئی نہیں، تو آپ وہاں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ گھر میں بندے رہتے ہیں، اپنے ہیں یا غیر ہیں، تو بغیر اذن، بغیر اجازت، بغیر استئناس کے داخل ہونے کا بھی حکم نہیں ہے۔ تو جب ہم ان احکام پہ عمل کریں گے تو گناہوں سے خود بخود بچ جائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم، ان احکام پہ چلنا تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن لعلکم تذکرون، اصل بات یہ ہے کہ تم نصیحت پکڑو۔ میرا بھائی بات سمجھو، جیسے ہمارے ملک میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی رواج ہے
کہ بھئی یہ گاڑی ہے، نقد پہ قیمت ہے 2 لاکھ، اگر تم اس کو 1 سال یا 2 سال کی ادھار پہ لینا چاہتے ہو تو قیمت ہے 3 لاکھ، تو یہ سودا کرنا جائز ہے، یہ منع نہیں، کیونکہ ہم نے 3 لاکھ پہ سودا کیا لیکن چیز لی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے 2 لاکھ روپے تمہیں دیے اور 1 سال کے بعد 3 لاکھ لیے، وہ تو سود ہے۔ ہم نے پیسے لیے اس پہ، ہم نے تو چیز بیچی ہے، تو گویا تیرا میرا سودا ہی 3 لاکھ پہ ہوا ہے، اور تم نے 3 لاکھ پہ یہ چیز خرید کرنا قبول کی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس میں تھوڑی سی ایک اور بات ہے جو فقہاء نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ کھاد کی بوری ہے، نقد اس کی قیمت 400 ہے لیکن ادھار میں 500 ہے۔ آپ کہتے ہیں جی یہ 400 لو، کہتے ہیں نہیں میں نقد نہیں بیچتا، میں تو ادھار بیچوں گا، پھر نہ جائے۔ اس کا معنی ہے وہ اسی لالچ کے چکر میں پڑا ہوا۔ ہاں اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی نقد لینا چاہتے ہو پیسے لے آؤ، لے جاؤ، ادھار لینا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے، تو پھر تو جائز ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ ایسے کاروبار سے بھی بچیں، کیونکہ بعض علماء فرماتے ہیں اس میں بھی شبہ ہے، اور جس چیز میں شبہ پڑ جائے آدمی کو بچنا چاہیے۔ کہتے ہیں جی کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگائے، ہر دین کی جماعت کے ساتھ وقت لگائے، دیکھ لیں کہ اگر وہ دین کا کام کرتے ہیں ضرور وقت لگائیں، اگر وہ برائی کا کام کرتے ہیں بالکل ساتھ نہ دیں۔ کہتے جی کہ حرم کے میناروں سے بلڈنگ جو ہے اونچی بن رہی ہے، جس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ مینار بھی تو ہم نے بنائے ہیں، اللہ رسول نے بنائے ہیں۔ جہاں تک کعبۃ اللہ کا تعلق ہے یہ تو 7ویں آسمان تک ہے، اس سے اونچا کیا بن سکتا ہے؟ اس کا حکم جو ہے وہ تو 7 آسمانوں پہ ہے۔ اگر ہم 40,000 فٹ بلندی ہوائی جہاز میں نماز پڑھیں تو لٹک کے پڑھیں گے یا ایسے سیدھے کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ کعبے کا حکم تو آسمانوں تک ہے، اس سے اونچی تو کوئی چیز بن نہیں سکتی۔ عمارت جو بن رہی ہے نا اس کو پڑھو، یہ بھی حرم کی ہے، یہ بھی وقف ہے، اسی حرم پر وقف کر دیا گیا۔ کیا مانا کہ اس بلڈنگ کی جو آمدنی آئے گی وہ اللہ کے حرم پہ خرچ ہوگی، تاکہ کل خدا نہ خواستہ اس پہ حالات پیدا ہو جائیں، پیسے کی کمی ہو جائے تو اللہ کے حرم کو تو محتاجی نہ ہونا کسی چیز کی۔ اور وقف کی گئی ہے، آپ نے اوپر پڑھا ہوگا، وقف ہے بادشاہ کی طرف سے حرمین شریفین پہ، اور اس لیے وہ دے دی گئی کہ تاکہ ٹھیکیدار بنائے اور 25 سال تک اپنی قیمت وصول کر کے پھر حرم کو دے دے۔ اب کنکری مارنے کے لیے انہوں نے 50 گز کی لمبی دیوار بنا دی ہے، تو اب طریقہ کیا میرا بھائی، وہ دیوار چاہے لمبی ہو جائے، اب جب کنکری مار دیں کنکری اسی جگہ پر پہنچتی ہے جا کے، چاہے دیوار جہاں بھی ہو، لیکن کنکری پھر اسی جگہ کنویں میں جا کے گرتی ہے جو اصل کنواں ہے، تو کنکری کا اس جگہ میں گرنا ضروری ہے، چاہے کہیں دور سے مارو۔ تم اگر 50 قدم دور کھڑے ہو کے مارو اور کنکری کنویں میں پہنچ جائے، کنکری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ایک ہمارے دماغوں میں اعتراض کرنا ہوتا ہے، سوچتے بعد میں ہے، اعتراض پہلے کر دیتے ہیں۔ وہ بھی تمہارے لیے بنائے کہ جگہ چھوٹی تھی، لوگ ازدحام کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، تو جتنا کھلی ہوگی ازدحام کم ہو جائے گا، لوگ بچ جائیں گے۔ اذان میں انگوٹھے چومنا حضرت ابو بکر صدیق سے ثابت ہے؟ بالکل ثابت نہیں ہے۔ نہ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی کا نام آئے تو کیا کرو، یا ایھا الذین آمنو، پھر تم یہ قول اور حاشیے پہ لکھے ہوئے حاشیے کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ جب قرآن ہے کہ درود پڑھو، بس تم قرآن کو بھی چھوڑ دیتے ہو۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی میرا نام سنے درود پڑھے، جو 1 دفعہ پڑھے گا 10 دفعہ رحمتیں، قرآن بھی ختم، حدیث بھی ختم، ابو بکر کا قول ڈھونڈ رہے ہو، کو عقل کی بات ہے؟ اگر کسی آدمی پہ دم پڑ جائے اور دم دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو جب اللہ اس کو طاقت دے دے ادا کر دے، یا چاہے تو روزے رکھ لے۔ اذان میں مؤذن کے ساتھ جواب دے، جب وہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب حضور کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تو کوئی حرج نہیں۔
کہتے تھے کہ ہم لوگ 21 رمضان المبارک کو یہاں آئے تو پاکستان کے اعتبار سے ہمارے 2 روزے کم ہیں، جو 2 روزے کم ہیں پورے کرو۔ 28 کا مہینہ تو ہوتا ہی نہیں، انگریزوں کا ہوتا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہوتا، یا 29 ہوگا یا 30 ہوگا۔ اب چونکہ عید تم نے یہاں کی ہے تو گویا تم 30 کے پابند ہو گئے، لہذا جو آپ کا 1 کم ہے تو 1 رکھو، 2 کم ہے تو 2 رکھو۔ آیا دبئی سے عمرے کی غرض سے نیت تھی، لیکن جدے میں 3 دن رہنے کے بعد احرام جدے سے باندھا۔ ٹھیک ہے، آپ کا عمرہ ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ میقات کے عمرے سے محروم ہو گئے۔ جدہ میقات نہیں ہے، ہل ہے، حرم کے باہر ہے۔ اگر آپ دبئی سے احرام باندھ کے پہلے عمرہ کرتے، پھر جا کے جدہ دوستوں کے بعد ٹھہر جاتے تو آپ کا میقات کا عمرہ بنتا۔ نے عمرہ کیا ہے اور 15 شوال کو اس کی واپسی کی سیٹ ہے، اس نے شوال میں بھی عمرہ کر لیا، کوئی بات نہیں، عمرہ کرے جائے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ عمرہ کیا تو حج فرض ہو گیا۔ پاکستان سے عمرے کے لیے آ رہا ہے، احرام بندھا ہے، حدود حرم کا کیا ہے، غسل کیا، مجھے تو پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے۔ نصیر الدین نے کتاب لکھی ہے اعانت و استعانت۔ نصیر الدین نصیر گولڑا شریف کے ہیں، ماشاءاللہ نوجوان علماء میں ہیں، اور اللہ کی توحید پہ اور اتباع سنت پہ ان کا کافی کام ہے، تو وہاں سے وہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ کہتے جی کہ حجر اسود پہ عورتیں اور مرد جو ہیں ایک دوسرے میں گھس جاتے ہیں۔ میرا بھائی، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ ایسی زیادتی نہ کریں۔ اگر کوئی آدمی ٹی وی پہ تراویح دیکھ رہا ہے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ طواف میں عورتیں مردوں سے ٹکراتی ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے۔ حجر اسود کی کالی پٹی ختم کر دی گئی، اسی لیے کہ لوگ وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، پیچھے والے ٹکراتے تھے۔ میں کہا بھی ہر آدمی حجر اسود کو دیکھ کے اشارہ کرے، پٹی بھی ڈھونڈ رہا ہے، طواف رک جاتا ہے۔ ایک عورت ہے جس کو ہم نے دینی بہن کہا ہوا ہے، اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اجنبی ہے تمہارے لیے، دینی بہن کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ کہتے جی کہ میرے ایک ساتھی نے کہا تھا، 10 آدمی بیٹھے تھے کہ بھی ہمارے ڈیرے میں ٹی وی نہ لگاؤ، جو بھی ٹی وی لگائے گا اس پر بیوی طلاق ہوگی۔ اس کے کہنے سے لوگوں کی بیوی کو کیوں طلاق ہوگی؟ عقل ہے، گناہ ہے، باقی کیا کیا، باقی کسی نے قصور کیا ہے؟ وہ غصے میں کہہ رہا ہے بیچارہ تھا کہ برے کام سے بچو۔ اگر ایک عورت کی عمر جو ہے 70 سال ہے، وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں، کچھ رکھے نہیں رکھ سکی، جو نہیں رکھ سکی اس کے بدلے میں فدیہ ادا کرے، ایک مسکین کا کھانا۔ بہرحال میں آیا، قطر پہنچا، میرا خیال تھا کہ پاکستان کے بجائے قطر ایئرپورٹ پہ احرام باندھ لوں گا، تو وہاں بھی نہیں باندھا، پھر سامان میرا اندر چلا گیا، پھر میں نے قطر سے بھی نہیں باندھا، پھر میں نے جناب جدہ سے باندھا، دم پڑ گئی، آپ میقات سے گزر گئے بغیر احرام۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہوتا کہ میرا سامان چلا گیا۔ تم جہاز میں بیٹھے بیٹھے قمیض نکال لیتے، سلوار میں بیٹھے رہتے، قمیض کندھے پہ ڈال کے لبیک اللہم لبیک، جب اترتے احرام باندھ لیتے۔ اگر ایک آدمی نے عمرے میں طواف تو کیا ہے لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا اور سر موڑا دیا، دم پڑ گئی، ایک بکری دم ادا کرے۔ اگر ایک آدمی نے عید کرنے کے بعد شوال میں مدینہ منورہ سے عمرہ کیا ہے اور وہ حج بھی کرنا چاہتا ہے، تو بہرحال چونکہ اس نے عمرہ میقات سے کیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ ایک بکری دے دے اور حج اس کا تمتع ہو جائے گا۔ وہ بعض علماء احناف اس کو تمتع نہیں مانتے، لیکن بکری وہ بھی کہتے ہیں کہ بھرے۔ 3 یا 4 یا 5 طواف اکٹھے کر لیے تو بعد میں سب کی 2 رکعت پڑے، صرف 2 رکعت 5 کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ ہر طواف کے لیے 2 رکعت پڑھنی ہوگی۔ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کے بعد طواف کیا تو احناف کے نزدیک نماز مغرب کے بعد